بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسٹوڈنٹ ڈائن کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لڑکیوں کے کالج بند ہو چکے تھے۔ 17 لڑکیوں کا خون پی کر انہیں قتل کیا جا چکا تھا۔ پولیس قاتل کو گھر گھر سونگتی پھر رہی تھی۔ ایک لڑکی جسے انسانی خون پینے کا چسکا لگ گیا تھا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ مجھے اپنے گھر جلدی پہنچنا تھا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ شاید اب کبھی نہ رکے گی۔ انکل نے مجھے روکا بھی تھا کہ موسم خراب ہے، آج یہی ٹھہر جاؤ، مگر میں نے کہا گھر لازمی جانا ہے۔ امی اور آمنہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور ویسے بھی شہر سے گاؤں کا فاصلہ 6 میل بنتا ہے، میں 2 یا 3 گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا۔ ہینا نے بھی کہا کہ میں تمہیں کار پر چھوڑ آتی ہوں، مگر میں نے مہربانی کر کے اپنا بیگ اٹھا لیا کیونکہ میں 3 سال بعد انکل کے گھر گیا تھا اور میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی میں نے آدھا ہی سفر کیا تھا کہ تیز بارش اور آندھی طوفان نے اچانک شدت اختیار کر لی۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا تھا اور 3 میل کے بعد میدانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور کچھ ہی فاصلے پر میرا گاؤں تھا۔ میں نے مجبوراً ایک درخت کے نیچے پناہ لی اور مجھے درخت کے نیچے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ بجلی بڑے زور کی چمک رہی تھی، سارا جنگل وحشت ناک لگ رہا تھا۔ شام کو میں انکل کے گھر سے نکلا تھا اور اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پورا جنگل یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے ہر شجر میں برق بھر دی ہو۔ درختوں کا شور اور ویران جنگل، اوپر سے جنگلی جانوروں کا خوف، کیونکہ اس جنگل میں شیر اور ہاتھی کے علاوہ سارے جنگلی جانور موجود تھے۔ کافی سردی تھی اور میں نے جسم پر کوئی خاص چیز نہیں پہنی ہوئی تھی۔ بارش تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی اور میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں ہمت کر کے ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ جنگلی جانوروں سے بچ جاؤں۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے اور موسم اسی طرح خراب تھا۔ اچانک ایک چیخ بلند ہوئی اور خاموش ہو گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر گیا۔ اتنی رات ویران جنگل میں چیخ کس کی ہو سکتی ہے؟ درختوں کی آواز اور آندھی کی وجہ سے میں آواز کا تعین نہ کر سکا۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد اس خیال کو ذہن سے نکال دیا، شاید میرا وہم ہو۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ چیخ دوبارہ بلند ہوئی۔ اب اس کی آواز پہلے سے کم تھی۔ میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں پھیل گئی۔ میں جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ بچپن لڑکپن میں جوان ہی اس وادی میں ہوا تھا۔ اسکول سے بھاگ کر میں اور میرے دوست جنگل میں ہی پناہ لیتے تھے۔ ویسے تو میں میٹرک پاس کر چکا تھا اور میرے گاؤں میں میٹرک تک ہی تعلیم تھی، اور ایف اے میں نے کراچی میں خالہ کے پاس کر لیا۔ میرا دل کراچی نہ لگا اور میں واپس گاؤں آ گیا۔ مجھے امی نے انکل کے شہر اس لیے بھیجا کہ میں بی اے کی تیاری کروں، اور انکل سے بات کر رہا ہوں کہ میں ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور مجھے کالج میں داخلہ دلواتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بھیانک رات میں چیخ کس کی ہو سکتی ہے؟ ویسے میں اندرونی طور پر بہادر اور لڑاکا قسم کا لڑکا تھا۔ میں ہمت کر کے درخت سے چھلانگ لگا دی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چیخ زیادہ دور سے نہیں آئی تھی، مگر میں اندازہ نہ کر پا رہا تھا کہ چیخ کس سمت سے آئی ہے۔ ہوا کے شور کی وجہ سے اندازہ کرنا مشکل تھا۔ جنگل کا ماحول کافی بھیانک لگ رہا تھا۔ خیر، میں خدا کا نام لے کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ اچانک میں منہ کے بل گرا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرا پاؤں ایک گڑھے میں جا پڑا۔ میرے کپڑے مٹی سے بھر گئے۔ میں نے رک جانا ہی مناسب سمجھا۔ جب بجلی چمکتی تو 2-3 قدم آگے ہو جاتا۔ میں ایک جگہ پر آ کر رک گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک آسمان پر بڑے زور کی بجلی چمکی اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور خون اس کے بدن کے کسی حصے سے نکل رہا تھا۔ چند لمحوں تک مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی۔ پھر میں خدا کا نام لے کر اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا وجود بالکل ساکت تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ بارش اور ہوا کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ جانے خدا نے مجھے کہاں سے اتنی ہمت دے دی۔ میں لڑکی کی نبض دیکھنے کے لیے اس کے قریب ہو گیا۔ جو ہی میں اس کی نبض دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک میں رک گیا۔ میرے ذہن نے کام کیا کیونکہ میرے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کی کلائی پر لگ سکتے تھے۔
पुलिस तफ्तीश करती तो मैं फंस सकता था, क्योंकि जंगल से 3 मील दूर मेरा गांव था, बाकी गांव बहुत दूर थे। सबसे करीब मेरा गांव था। मैंने रुमाल निकाला और हाथ की उंगलियों पर चढ़ाकर इसकी नब्ज देखने लगा। लड़की की नब्ज हल्की हल्की चल रही थी। वो जिंदा थी, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर लड़की को कंधे पर उठा लिया और वापस शहर की तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं अंधेरे और जमीन पर कीचड़ होने की वजह से दौड़ नहीं सकता था। मैंने शॉर्टकट रास्ते का इंतखाब किया और गिरता संभलता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मैं जंगल की हदूद से निकल आया था। अब सिर्फ 2 मील का फासला रह गया था। लड़की को उठाकर चलने में मुझे इतनी दिक्कत ना हुई, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता था और फुटबॉल भी खेलता था। वैसे भी मैं मजबूत जिस्म का मालिक था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने लड़की को ज़मीन पर लटा दिया और दोबारा इसकी नब्ज देखने लगा। इसकी नब्ज हल्की हल्की डूब रही थी। अगर इसको अस्पताल तक ले जाने में थोड़ी देर और हो गई तो फिर इसका बचना मुश्किल था। मेरी उंगलियों के निशान लड़की के जिस्म पर लग चुके थे, मगर अब मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने लड़की को उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं शहर में दाखिल हो चुका था। अचानक मेरी नज़र एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी, जिसके अल्फाज अंधेरे में चमक रहे थे, KT अस्पताल। मैंने अस्पताल की तरफ और तेज दौड़ लगा दी। मुझे ज़्यादा डर इस बात का था कि पुलिस की गाड़ी गश्त करते हुए मुझे देख न ले, मगर खुदा का शुक्र है मैं किसी खतरे के बगैर अस्पताल तक पहुंच गया। मैं दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। ओए लड़के, अंदर किधर जा रहा है? ये चौकीदार की आवाज़ थी। लड़की काफ़ी जख्मी है, अगर थोड़ी देर हो गई तो ये मर जाएगी। ये अस्पताल बड़े लोगों का है, तुम इसे सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। वो घूर घूर कर कभी लड़की को देख रहा था और कभी मेरे हुलिये को। कीचड़ से भरे हुए बूट, कपड़ों पर कीचड़, खून आलूदा कपड़े, बाल बिखरे हुए। वाकई मेरी हालत किसी दीवाने से कम ना थी। छोटे बड़े सभी लोग बराबर होते हैं। मैं इसकी परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर चौकीदार ने मुझे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ दिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? गन इसके हाथ में थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। लड़की आहिस्ता आहिस्ता मौत की वादी में जा रही थी। मैंने लड़की को जमीन पर लटा दिया और पैरों पर घूमकर एक भरपूर किक चौकीदार के मुंह पर दे मारी। वो शायद इस हमले के लिए तैयार न था। इसने एक आह की आवाज निकाली और दूर जमीन पर जा गिरा और तेजी से गन का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैंने इसको फायर करने का मौका ही न दिया और छलांग लगाकर एक टक्कर इसकी नाक पर दे मारी। गन इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मैंने इस पर लातों की बारिश कर दी। इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। इसका जिस्म साकत हो चुका था। मैंने लड़की को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर मैं रुक गया। लड़की को जमीन पर लटा दिया, वापिस चौकीदार की तरफ आया। चौकीदार को उठाकर कुछ दूर लगे हुए 2 घने पौधों के दरमियान लटा दिया और इसकी गन उठाकर अस्पताल की छत पर उछाल दी। रात के 3 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने लड़की को उठाया और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। 1-2 मोड़ मुड़ने के बाद सामने ही 2 नर्सें किसी रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगी। वो मुझे हैरत से देख रही थी। सिस्टर प्लीज इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, वरना ये मर जाएगी। मैंने घबराहट के आलम में कहा। क्या हुआ है इसको? एक ने मुझसे कहा। ये बाद में बताऊंगा, पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ। मैं अभी तक लड़की को कंधे पर उठाकर खड़ा था। 1 मिनट इसने मेरी तरफ देखकर कहा और फोन का नंबर मिलाकर कुछ बात की और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेज तेज कदमों से इसके पीछे चलने लगा। एक कमरे के पास आकर वो रुक गई। दरवाजे पर स्पेशलिस्ट मेडिकल के अल्फाज रोशन थे। मुझे रुकने का इशारा किया और अंदर चली गई। 2 मिनट के बाद वापस आई तो इसके हाथ में स्ट्रेचर था। मैंने जल्दी से लड़की को स्ट्रेचर पर लटा दिया और खुद इसी दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था अब यहाँ से कैसे फरार हासिल किया जाए। मुझे चौकीदार की फिक्र थी। या तो वो दुनिया से कूच कर गया होगा या वो सिर्फ बेहोश हुआ होगा। अगर बेहोश हुआ है तो किसी भी वक्त इसे होश आ सकता था। फिर शायद मुझे जेल की हवा खानी पड़ती। वो मुझे शूट भी कर सकता था। अचानक एक प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। प्लीज लड़की का नाम, पता और घर का एड्रेस लिखवा दे। ये दूसरी नर्स थी। वो बड़ी हैरत से मेरे कपड़ों और हुलिये को देख रही थी। जगह जगह खून लगा हुआ था। जी कहाँ पर लिखवाना है? आइए मेरे साथ,
ساتھ پھر ہم دونوں وہیں پر آ گئے جہاں میں نے پہلے لڑکی کو لایا تھا۔ میں اپنے ذہن میں منصوبہ بنا چکا تھا۔ لڑکی کا نام مہوش، عمر 24 سال، والد کا نام سیٹھ غلام محمد۔ کتنی فیس دینی ہے؟ 500 روپے۔ میری جیب میں صرف 200 روپے تھے۔ حادثہ کیسے ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور مہوش انکل کے گھر رسم ہینا کے لیے گئے تھے۔ کل انکل کے لڑکے کی شادی ہے۔ ہم دونوں واپس آ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو کر ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ میں تو خیر اللہ کے فضل سے بچ گیا، مگر مہوش کو کافی چوٹیں لگی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، او ویری سوری۔ اس نے ہمدردی کے لہجے میں کہا، اس وقت تو میری جیب میں صرف 200 روپے ہیں۔ کچھ راستے میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا اور کچھ مہندی پر خرچ ہو کے۔ ہمیں تو اس بات کا علم نہ تھا کہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر اطلاع کر رہا ہوں اور پیسے بھی لے آؤں۔ آپ اس طرح کریں، یہ فون لگا ہوا ہے، گھر اطلاع بھی کر دیں اور پیسے بھی منگوا لیں۔ میں گھر کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم آپریشن کر رہے تھے، مگر وہ دوسرے ڈاکٹروں کے سپرد کر کے اس لڑکی کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک طریقے سے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بچ جائے گی یا نہیں۔ اس نے الفاظ روک کر میری طرف دیکھا۔ اور ہم آپ کو نہیں جانتے، اگر آپ جا کر واپس نہ لوٹے تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ اگر آپ فون کر کے اپنی جگہ کوئی دوسرا آدمی چھوڑ جائے تو آپ جا سکتے ہیں، اور ابھی دوائیوں اور انجیکشن کی فیس بھی رہتی ہے۔ جب مریض گھر جانے کے قابل ہوتا ہے تو ہم دوائیوں اور انجیکشن کی فیس لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے پہلے بھی ادا کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے رہ رہ کر چوکیدار کی فکر ستا رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو۔ کچھ بات کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میں یہ انجیکشن اور کچھ دوائیاں ڈاکٹر صاحب کو دے آؤں، آپ آرام سے بیٹھیے اور کسی قسم کی فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ پلیز آپ مہوش کی بھی اطلاع مجھے دیں، میں کافی پریشان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔